بچپن کا زمانہ بڑی نایاب اور انمول شے ہے۔ یہ دور انسان کے لیے وہ قیمتی دولت ہے جس کے کھو جانے کا غم انسان کو ہمیشہ ستاتا ہے۔ انسان کتنی ہی بلند مقام و مرتبے یا کسی بھی عمر کو پہنچ جائے، لیکن ضرور کبھی نہ کبھی سہانی یادیں اس کی آنکھوں سے آنسو بن کر بہہ پڑتی ہیں۔ انگریزی کے مشہور شاعر جان ملٹن نے تو بچپن کو جنت گمشدہ یعنی کھوئی ہوئی جنت کہا ہے۔ بچپن کی حسین یادیں تاعمر انسان کے دل و دماغ کے نہا خانوں میں جگمگاتی رہتی ہیں۔ بچپن کہنے کو تو صرف 4 حروف ہیں، لیکن ان حروف میں خدا جانے کیا کچھ چھپا ہے۔ نادانیاں، اٹکھیلیاں، قسم قسم کی شرارتیں، بے جا ضد اور بے شمار دلچسپ، دلکش اور دلربا یادیں۔ شاعر کہتا ہے، یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ میں جب اپنے بچپن کو یاد کرتا ہوں تو میرے تصورات کے پردے پر ابھر کر سب سے پہلے صرف ایک تصویر آتی ہے، اور وہ ہوتی ہے میرے نانا ابا جان جناب سید محمد ظفیر الدین المعروف ابو العلا صاحب کی تصویر۔ دوسرے لوگوں کو بچپن میں اپنی ماں کی گود یاد آتی ہوگی، لیکن مجھے صرف اور صرف اپنے نانا ابا کے آغوش یاد آتی ہے۔ میں نے جب ہوش و حواس اور شعور کی آنکھیں کھولیں تو خود کو ان کی ہی گود میں پایا۔ یوں تو گیا شہر سے میرا دادی حال پیر بیگھا شریف ضلع نالندہ صرف 60 کلومیٹر کی دوری پر ہے، مگر آج سے 50 سال پہلے سہولیات کے اعتبار سے یہ مسافت کئی 100 کلومیٹر کے لمبے سفر سے کم نہ تھی۔ جہاں میری امی جان رہا کرتی تھی، تقریباً 10-12 سال کی عمر تک وہاں سال میں 1-2 بار چند دنوں کے لیے کسی خاص موقع پر ہی جایا کرتا تھا۔ میرے نانا ابا جان نے ایک طرح سے مجھے گود لے لیا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنی آغوش میں صرف نانا بن کر نہیں سمیٹا، بلکہ ماں کی مامتا اور باپ کی پوری شفقتیں انہوں نے مجھ پر نچھاور کر دیں۔ بلکہ میرے نانا ابا اور ننا مجھ کو کبھی کبھی اپنا چھٹا بیٹا بھی کہہ کر لاڈ کیا کرتے تھے۔ میرے لیے ان کی محبت اس قدر پرخلوص اور پرجوش تھی کہ دوسرے جلنے لگ جائیں، اور کبھی کبھار ہوتا بھی ایسا تھا کہ میرے سارے ماموں اور خالہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اور اب بھی الحمدللہ سر آنکھوں پر بیٹھاتے ہیں۔ اپنے ابا جان کی محبت کا انہیں آج بھی پورا پاس و خیال ہے، مگر بچپن کے زمانے میں میرے بعض ماموں خالہ کے منہ سے کبھی کبھی کوئی ایسا جملہ نکل ہی جاتا تھا جس سے حسد تو نہیں، ہاں واضح طور پر رشک ضرور جھلکتا تھا۔ اس پر میرا نانا ابا کہتے، یہ میرا ناتی ہے، اور ناتی سے محبت کرنا تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں حضرت امام حسن و حسین سے تو اس قدر ٹوٹ کر محبت کرتے تھے کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی مثال نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فطری طور پر یہ محبت میرے دل میں بھی رکھ دی ہے۔ نانا ابا کی سجی سنوری سائیکل جسے کسی کو چھونے کی اجازت نہ تھی، یہاں تک کہ مجھ کو بھی سیکھنے کے لیے تو دور ذرا دیر ٹھیک سے ہاتھ لگانے بھی نہیں دیتے کہ خراب ہو جائے گی۔ گرمی کے دوپہر میں جبکہ گھر کے سارے لوگ بشمول نانا ابا میٹھی نیند لے رہے ہوتے، میں آہستہ سے اٹھ کر باہر دروازے کی کنڈی کھولتا اور بہت دبے پاؤں رینگتے ہوئے نانا ابا کی اس چہتی سائیکل کو لے کر ڈسٹرکٹ بورڈ کمپاؤنڈ میں کبھی ایک پاؤں پینڈل پر رکھ کر اور کبھی قینچی یعنی ہاف پینڈل چلاتا، اور پھر نانا ابا کے اٹھنے سے پہلے چپکے سے لا کر اسی طرح سائیکل کو لا کر کھڑا کر دینے کا جو لطف و مزہ ہوتا، وہ آج ہوائی جہازوں میں بیٹھ کر فضاؤں کی سیر میں بھی نہیں ملتا۔ ایسی اور اس سے بڑی بڑی نہ جانے کتنی شرارتیں ہوں گی، مگر میری شرارتوں پر کبھی کسی ماموں خالہ میں ہمت نہ تھی کہ کوئی مجھے ہاتھ لگا سکتا۔ ہاں وہ تنہائی میں اپنی بھڑاس زیادہ سے زیادہ چٹی کاٹ کر نکالتے تھے۔ ہاں کسی بڑی غلطی پر میری حجامت بنانا میری ننا کے ذمہ تھا، جس پر نانا ابا بھی زیادہ کچھ نہیں کہہ پاتے۔ میرے نانا ابا مجھ کو اپنے ساتھ سلاتے، ساتھ کھلاتے، اپنے احباب اور دوستوں سے ملنے نکلتے تو میں ساتھ میں رکشہ یا سائیکل کے اگلے ڈنڈے پر بیٹھا ہوتا۔ کبھی پیدل چلنا پڑتا یا مارننگ واک میں ہوتا تو بھی چن پٹخ کرتا، نخرے دکھاتا، ساتھ میں ہوتا۔ مجھے اپنے ذہن پر زور دے کر سوچنا پڑتا ہے کہ کبھی میرے نانا ابا نے مجھے سخت انداز میں ڈانٹ یا پھٹکار لگائی ہو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے میری تعلیم و تربیت کا کوئی خیال نہیں کیا۔ چلتے پھرتے قدم قدم پر تربیت ہوتی تھی، مگر وہ بھی بہت پیار اور شفقت کے ساتھ،
میری غلطیوں اور خامیوں کو دوسروں سے چھپاتے اور تنہائی میں نرمی سے سمجھاتے۔ ایک بار نانا ابا کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے آپ سے ذرا آگے آگے چلنے لگا۔ بڑے پیار سے کہا کہ بڑوں کے ساتھ چلنے پر ان سے آگے چلنا ادب کے خلاف ہے۔ 40 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا مگر آپ کی یہ نصیحت لوح دل پر اب بھی نقش ہے۔ نانا ابا مجھ کو اردو کا املا لکھاتے اور کبھی کبھی انگریزی کا۔ اردو کے الفاظ ذرا سخت ہوتے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے لکھا جائے گا تو میں منہ کان بسورتا، مگر بڑے پیار سے کہتے کہ تم کو جیسے آئے ویسے لکھو، لکھتے لکھتے ہی لکھنا آتا ہے۔ آج جب کہ 40 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا، میں اپنے بچوں کو کبھی ڈکٹیشن کرانے بیٹھتا ہوں تو ہمارے نانا ابا چشم تصور میں سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے لکھائے ہوئے وہ چند کلمات جو دل و دماغ کے نہا خانوں میں اب تک محفوظ رہ گئے ہیں ان میں ضرور بچوں کو لکھواتا ہوں۔ اسی طرح فرصت کے لمحات میں کسی فرضی قصے کے بجائے کبھی کبھی انبیاء کرام کے واقعات بڑے دلنشیں انداز میں سناتے، اردو کی کتابیں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی ترغیب دلاتے۔ بچوں کے لیے دہلی سے نکلنے والا ماہانہ رسالہ کھلونا خاص میرے لیے جاری کرا دیا۔ گھر میں چونکہ پڑھنے پڑھانے کا ماحول تھا تو اس دور کا مشہور ادبی رسالہ 20ویں صدی بھی گھر میں آیا کرتا تھا اور میں بہت جلد کھلونا سے 20ویں صدی کی طرف منتقل ہو گیا اور پھر ایک دن نہ جانے کس طرح مشہور جاسوسی ناول نگار ابن صفی ہاتھ لگ گئے۔ پھر تو عالم یہ ہوا کہ میں سب کچھ بھول کر علی عمران، کرنل فریدی اور کیپٹن حمید کے سحرانگیز کردار میں کھو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک پوری الماری جو زیادہ تر جاسوسی دنیا سے بھری تھی پڑھ کر میں ختم کر چکا تھا اور پھر جلد ہی اسے دہرانے کی نوبت آنے لگی۔ نظافت و طہارت اور شستگی و شائستگی یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں دنیا کی حقیقی و مانوی خیر اور بھلائی کا راز پوشیدہ ہے۔ زندگی کا اصل لطف دراصل اسی حقیقی راز کو اپنی زندگی کا اہم حصہ بنا لینے میں ہے۔ ایک انسان چاہے ترقی کے معراج پر ہو، وہ اپنی طاقت و قوت سے پوری دنیا کو فتح کر لینے کا دعویٰ بھی کرتا ہو، لیکن اس کی ذات اور زندگی میں یہ پاکیزہ صفات نہیں ہے تو ایک کم درجے کا انسان بھی اس کو وہ عزت و مقام نہیں دے گا جو ایک پاک باز اور نظافت پسند بوریا نشی کو دیتا ہے۔ نظافت و طہارت اور نفاست و شائستگی سے انسان کی خودداری، غیرت اور وقار کا پتہ چلتا ہے۔ اسی وجہ سے ہادی اعظم اور معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصف ایمان کہا ہے اور اسلام میں اس کی بہت تاکید آئی ہے۔ ہم نے جب ہوش سنبھالا تو اپنے نانا ابا کو بڑے خاص قسم کے روٹین کا پابند پایا۔ صحت و تندرستی اور نظافت و طہارت کا بہت خیال رکھتے، بہت سویرے اٹھتے، ورزش کرتے، مخصوص غذا لیتے، روزانہ وقت مقررہ پر غسل کرتے۔ میں نے خاص قسم کے لباس میں ہی آخر وقت تک انہیں دیکھا۔ سفید خالتہ پائجامہ، سفید قمیض اور اس پر کالی صدری اور پاؤں میں کالا چمکدار جوتا۔ ٹھنڈک کے موسم میں سویٹر، کوٹ اور مفلر اور ٹوپی کا اضافہ ہو جاتا اور یہ سب اتنی نفاست و شستگی کے ساتھ پہنتے کہ عام زبان میں ایک مشہور جملہ اس پر صادق آتا کہ مکھی اس پر بیٹھے تو پھسل جائے۔ اپنی سرکاری نوکری سے ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے وکالت شروع کی تو لباس بھی وکیلوں والا خاص کوڈ جانے کے وقت اختیار کیا، مگر اپنے اصول پسندانہ مزاج کی بنا پر انہیں یہ پیشہ راست نہیں آیا اور جلد ہی اس کالے کوٹ کو ہینگر میں ٹانگ کر راحت کی سانس لی۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں جہاں ہر چیز ترقی کے اعلیٰ مقام پر پہنچ رہی ہے، وہیں ہمارے معاشرے میں کئی ایسی قدریں ہیں جو دم توڑ رہی ہیں۔ انہی میں ایک مہمان نوازی یا بالفاظ دیگر میزبانی کی اہمیت ہے۔ ایک وہ دور تھا جب ہر شخص مہمان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ لوگ مہمان نوازی میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے بےتاب ہو جاتے تھے اور اپنے مہمان کے لیے اپنی قیمتی سے قیمتی چیز نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور آج کے دور میں اکثر لوگ مہمانوں سے نظریں چرا کر بھاگتے نظر آتے ہیں، جبکہ مہمان نوازی کی اہمیت قرآن و حدیث میں واضح طور پر جگہ جگہ ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی خاطر تواضع کرے۔ میں نے اپنے نانا ابا کو ایک مہمان نواز اور نہایت فراخ دل شخص پایا۔ صبح و شام ملنے جلنے والوں کا تانتا بندہ ہوتا، مگر ہر ایک کا بڑی وسعت قلبی اور خوش مزاجی کے ساتھ استقبال کرتے اور جیسا موقع ہوتا اسی اعتبار سے ضیافت کا انتظام بھی ہوتا۔ کبھی کبھی کسی کا بے وقت آ جانا ہم لوگوں کو ناگوار گزرتا، لیکن آپ کبھی کبھی داخاطر نہ ہوتے، بلکہ ہم لوگوں کو مہمان کی اہمیت کے حوالے سے نصیحت کرتے اور سمجھاتے کہ مہمانوں سے کس طرح ملنا چاہیے، کس طرح ادب کے ساتھ پیش آنا چاہیے، عمر کے لحاظ سے آنے والے مہمانوں کو کس طرح مخاطب کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو،
اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے زیادہ بہترین ہوں۔ اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار پر میں اپنے نانا ابا جان کو مکمل کھرا اترتا دیکھتا ہوں۔ جب آپ گھر سے باہر رہتے تو سناٹا سا تاری رہتا اور گھر کا سارے افراد کو آپ کی آمد کا انتظار رہتا۔ گھر میں داخل ہوتی بلند آواز میں جو ہی آپ سلام کرتے تو معلوم ہوتا کہ پورے گھر میں ایک نئی زندگی آ گئی، جسم میں روح آ گئی۔ گھر میں آنے جانے کے علاوہ صبح اٹھنے کے بعد سوتوں کو جگانے یا جاگنے والوں پر نظر پڑتے ہی بلند آواز سے آپ کا سلام کرنا آپ کا خاص طریقہ تھا۔ دسترخوان لگتا تو چھوٹے بڑے گھر کے ہر فرد کا دسترخوان پر بیٹھنا لازم ہوتا۔ بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ بہویں بھی ہوتی، ہر ایک کو ناز برداریوں کے ساتھ کھلایا جاتا۔ کوئی دسترخوان سے کسی وجہ کر بھی بھوکا اٹھ جائے ممکن نہ تھا۔ بہوؤں کو بیٹی بنا کر رکھنے کی تلقین و نصیحت تو سب کرتے ہیں، مگر میرے نانا ابا اسے عملی طور پر نبھاتے اور ان کی پوری دلجوئی کرتے تھے۔ گھر میں ہمارے ابی جان اور خالو جان وغیرہ آتے تو اپنے ان دامادوں کے کھانے پینے اور خاطر تواضع کا پورا اہتمام آپ کی ہی خاص نگرانی میں ہوتا۔ اس کے علاوہ آپ کے گھر خاندان کا کوئی چھوٹا بڑا فرد آ جائے، بڑے پرتپاک انداز میں خیر مقدم اور خورد و نوش کا اہتمام کیا جاتا۔ میرے نانا ابا کے 3 بھائیوں میں ایک اکلوتی بہن تھیں جنہیں ہم پھوا ننا اور ہمارے خالہ ماموں پھوا اماں کہتے تھے، اور ہمارے خالہ ماموں پھوا اماں کہتے تھے۔ چونکہ وہ نانا ابا سے بڑی تھیں تو آپ انہیں بوبو کہتے ہیں۔ واحد میرے نانا جان تھے کہ جن کے گھر وہ آ جاتی تو بسا اوقات ایک مہینہ رہتی اور آپ انہیں ہتھیلی پر رکھتے، طرح طرح سے خاطرداری کرتے، جانا چاہتی تو بہت زور دے کر روکتے۔ یہ سب میرے نانا ابا کی ایسی ادائیں تھیں جس نے انہیں باہر سے لے کر گھر خاندان تک ہر دل عزیز بنا کر رکھا تھا۔ ڈاکٹر کلیم عاجز نے بہت خوب کہا ہے، فضائے چرخ پہ اڑنا کوئی کمال نہیں، کسی کے دل میں اترنا کمال ہے پیارے۔ بلا شبہ وہ بطور باپ، سرپرست اور گھر کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے آئیڈیل اور نمونہ تھے۔ حقوق اللہ کا معاملہ ان کا ضرور کمزور تھا، مگر حقوق العباد میں ان کا کوئی جواب نہیں۔ میں نے نہ جانے کتنے داڑھی ٹوپی اور نمازی صاحبان کو دیکھا ہے کہ جن کے معاملات سے ان کے اہل خاندان اور پڑوسی ہراساں رہتے ہیں، مگر ہمارے نانا ابا کے اخلاق و مروت، مہمان نوازی، اصول پسندی، حق بیانی کے ساتھ ساتھ جھوٹ، مکر، دغا، فریب، ناانصافی و حق تلفی جیسی بیماریوں سے سخت نفرت کرتے تھے۔ میرے نانا ابا جان ڈسٹرکٹ بورڈ آفس کے ایک نہایت اہم عہدے پر فائز تھے۔ آپ کے ٹیبل سے بڑے بڑے کاموں کے پروجیکٹ پاس ہوتے تھے۔ شروعاتی دور میں آپ کو نہ جاننے والے کچھ ٹھیکیداروں نے اپنا کام نکالنے کے لیے کچھ دینے لینے کی بات کر لی۔ اس کے بعد تو ان پر وہ قیامت ٹوٹی اور انہیں اس قدر سخت ڈانٹ پھٹکار کا سامنا کرنا پڑا کہ اس کا شہرہ پورے آفس میں ہو گیا۔ کیا مجال ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی جو آپ کے پاس آ کر اس طرف اشارہ کرنے کی بھی جرات کرے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ سے بہت نیچے پوسٹ پر کام کرنے والوں نے تو بہت کچھ بنا لیا، مگر میرے نانا ابا تا زندگی اپنے آفس کے کوارٹر اور کرائے کے مکان میں زندگی گزار دی۔ وہ اپنا مکان اور جائیداد تو نہ بنا سکے، لیکن لوگوں کے دلوں میں جو عزت، چاہت اور محبت کی جگہ بنائی وہ اچھوں کے حصے میں نہیں آتی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج جبکہ دینی مدارس اور دارالافتاء جیسے اہم دینی مراکز میں بیٹھے مذہبی ٹھیکیدار تک فتاوے کا سودا کر رہے ہوں، ایسے میں آپ جب اس بات پر غور کریں گے کہ ایک بندہ سیاست، ماڈرن ایجوکیشن، جدید رنگ و روپ اور بظاہر غیر مذہبی ہو کر بھی اندر سے کس قدر صاف اور ستھرے دل کا مالک تھا، تو اس کی عظمتوں کے آگے آپ کا سر نیاز خم ہو جائے گا۔ آج کے دور میں مغربی تہذیب کی پیروی اور اپنے مذہبی اصولوں کی خلاف ورزی کا نام روشن خیالی رکھ دیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ روشن خیالی نہیں، خام خیالی اور احساس مرعوبیت ہے۔ ان میں سے ایک عورتوں کے پردے کا معاملہ بھی ہے۔ پردہ اسلام کے ساتھ ساتھ بھارتی سنسکرتی کا بھی حصہ ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ویسٹرن کلچر سے متاثر ہو کر کیا ہندو اور کیا مسلم سب کے سب بے پردگی کے رنگ میں ایسے رنگ گئے کہ اچھے اور برے کی تمیز ہی ختم ہو گئی۔ گھونگھٹ، حجاب اور پردہ کو دقیانوسیت اور جہالت کا نام دے دیا گیا۔ لیکن میرے نانا ابا جان نے جدید تعلیم یافتہ اور روشن خیال ہونے کے باوجود پردے کے معاملہ میں قطعی سمجھوتا نہیں کیا۔ کیا مجال ہے کہ گھر کی خواتین نقاب کے ساتھ رکشا پر بیٹھ کر کہیں جانے والی ہوں اور رکشا پر سامنے سے پوری چادر نہ باندھی جائے۔ پردے کے معاملے میں یہی صورتحال ہم نے اپنے دادی حال میں
دادا محترم حضرت الحاج سید شاہ بشیر الدین ازدق رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک خالص مذہبی صوفی منش خانقاہی بزرگ اور پیر طریقت تھے، کا بھی مزاج یہی دیکھا۔ خاندان یا دور کی ہی صحیح کوئی بھی خاتون رشتہ دار بے حجاب گاؤں کے ویران سی سڑک کے اس پار سے اس پار نہیں ہو سکتی تھی۔ واضح رہے کہ میرا گاؤں دو چار خاندان والوں کے گھروں پر مشتمل ہے اور وہ سڑک کے دو حصوں میں بٹا ہے، اس لیے ایک دوسرے کے گھر میں جانے کے لیے اس سڑک کو عبور کرنا پڑتا تھا، جس پر گھنٹوں بعد کوئی بیل گاڑی، ٹم ٹم وقت مقررہ پر صبح و شام ایک بس یا کسی وقت کوئی سائیکل سوار یا پیدل مسافر گزر جایا کرتا تھا۔ اس روڈ پر سناٹا دیکھ کر بھی کسی خاتون کو بے پردہ گزرتے آپ دیکھ لیتے تو کسی طرح کی مروت اور ناراضگی کا خیال کیے بغیر سخت تنبیہ اور ڈانٹ لگاتے۔ ٹھیک اسی طرح اپنے نانہال شہر گیا میں اپنے نانا ابا کا کردار دیکھا۔ وہ واقعی تعلیم یافتہ اور حقیقی روشن خیال تھے، نام نہاد دانشوروں کی طرح احساس کمتری کے شکار اور مغربی افکار و نظریات کے ذہنی غلام نہ تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ آج معاشرے میں عورتوں کی بے پردگی اور بے حیائی کی اصل وجہ ہمارے دادا ابا اور نانا ابا جیسے بزرگوں کا اٹھ جانا اور گھر کے ذمہ دار مردوں کی عقلوں پر پردہ پڑ جانا ہے۔ مرحوم اکبر الہ آبادی نے واقعی خوب اور سچ کہا ہے، بے پردہ کل جو نظر آئیں چند بیویاں، بے پردہ کل جو نظر آئیں چند بیویاں، اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ ہمارے بعض فرضی روشن خیال دانشوران نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ گنگا جمنی تہذیب کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ اس قدر گھل مل جائیں کہ ہم اور وہ دونوں آپس میں مذہبی رنگ و روپ، اپنی شناخت، اپنی تہذیب اور انفرادی خوبی و کمال کی ساری دیواریں توڑ کر آپس میں اس قدر گڈ مڈ ہو جائیں کہ نہ انہیں کوئی ہندو سمجھے اور نہ ہمیں کوئی مسلمان۔ گنگا جمنی تہذیب کا یہ مطلب نکالنا نہ یہ اس ملک کی خوبصورتی ہے، نہ یہ کسی بھی قوم کے لیے قابل قبول بات ہے، اور نہ ہی گنگا جمنا سے ہی اس کی کوئی مشابہت ہے۔ شہر الہ آباد کے اس سنگم پر جہاں دونوں ندیاں ایک دوسرے سے گلے ملتی ہیں، دونوں دریاؤں کے پانی ایک دوسرے سے مل تو جاتے ہیں لیکن پھر بھی اپنی شناخت نہیں کھوتے، دیکھنے والے صاف سمجھتے ہیں کہ یہ گنگا کا پانی ہے اور یہ جمنا کا پانی۔ پانی جیسی لطیف شے کی اس حسین ملاقات میں بھی دونوں کا اپنا رنگ باقی رہتا ہے۔ اس ملاقات کے لیے نہ تو جمنا کو اپنی رنگت بدلنی پڑتی ہے اور نہ ہی گنگا کو اپنی پہچان، بلکہ دونوں کی رفتار بھی اپنے اعتبار سے جوں کی توں ہے۔ گنگا کی رفتار میں تیز دھار ہے تو جمنا میں صبر و سکون، پھر بھی دونوں ایک ساتھ ہیں۔ غالباً گنگا جمنی تہذیب محاورہ کے واضعین نے یہ سوچ کر وضع کیا ہوگا کہ ہندوستان کے ہندو اور مسلمان بھی آپس میں اسی طرح متحد رہیں گے کہ ہندوؤں کے بھگوا رنگ کی پگڑی بھی باقی رہے اور مسلمانوں کی ٹوپی اور سبز امامہ بھی۔ کسی مسلمان سیاستداں کو ہندوؤں کے محلے میں جا کر جے شری رام کا نعرہ نہ لگانا پڑے اور کسی ہندو منتری کو مسلم اکثریتی علاقوں میں اللہ اکبر نہ کہنا پڑے، کلمہ نہ پڑھنا پڑے، مسلمانوں سے محبت کا اظہار کرنا پڑے، مسلمان ہندوؤں کے درمیان قشقہ لگانے پر مجبور نہ ہو اور ہندو بھائی مسلم محلے میں تسبیح کھٹکھٹانے پر جبر کا شکار نہ ہو۔ پھر بھی جب ملک کی سالمیت اور ترقی کی بات آئے تو مسلمان اپنی تسبیح کے ساتھ اور ہندو اپنے زنار کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر آ کھڑے ہوں، جیسا کہ جنگ آزادی میں دونوں گروپوں نے یہ کر دکھایا۔ یہی گنگا جمنی تہذیب کا پیغام ہے اور یہی قومی یکجہتی کا مفہوم۔ مگر افسوس الہ آباد کو پریاگ راج بنا کر اس لفظی گنگا جمنی تہذیب کا بھی خون کر دیا گیا۔ بہرحال اس گنگا جمنی تہذیب کے تناظر میں اپنے نانا بجان کو جب میں دیکھتا ہوں تو وہ ہندو مسلم اتحاد اور گنگا جمنی تہذیب کے بہترین سفیر نظر آتے ہیں۔ آپ کا خاندان چونکہ خالص مذہبی تھا اور علماء، حفاظ اور قراء کی بڑی تعداد اور اپنی ایک ساتھ تھی، جس کی وجہ کر داڑھی، ٹوپی اور پکے مسلمانوں کی بھی ایک بڑی ٹولی آپ سے جڑی ہوئی تھی۔ دوسری جانب آپ کے حلقہ احباب میں ہندوؤں کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد تھی، ان میں بھی بعض RSS اور سنگ پریوار سے جڑے ہوئے کٹر ہندو بھی تھے، مگر آپ کے اخلاق، مہمان نوازی، خوش مزاجی اور علم دوستی اور فراخ دلی کا معاملہ دونوں کے ساتھ یکساں ہوتا۔ دونوں طبقہ آپ کا گرویدہ اور عام دنوں کے علاوہ عید و بقرعید کے موقع پر آنے والے خصوصی مہمانوں میں یہ دونوں طبقہ شامل ہوتا۔ نانا ابا کے ان ہندو دوستوں کو بھی میں اس نسبت سے نانا کہا کرتا تھا اور ان سب کا لاڈ پیار بھی میرے ساتھ وہی نواسے والا ہوا کرتا۔ اس سلسلے میں بھی کئی یادیں ہیں، مگر مصروفیات اور وقت کی تنگی کی وجہ کر ابھی لکھنے سے معذور ہوں۔ بہرحال
میرے نانا ابا اپنی پوری شناخت اور تہذیب کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ جو رویہ، سلوک اور قدر رکھتے تھے، اس بنیاد پر میں انہیں گنگا جمنی تہذیب کا سفیر اور نمائندہ کہنے میں حق بجانب ہوں۔ اس مختصر سے مضمون کے ذریعہ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میرے نانا ابا کن خوبیوں کے مالک تھے۔ یہ کھلی حقیقت ہے کہ آج چھل کپٹ کے اس دور میں چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی ان جیسی شخصیت کا ملنا آسان نہیں۔ اللہ پاک میرے نانا ابا کی خطاؤں کو معاف کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آئی جو ان کی یاد تو آتی چلی گئی، ہر نقش ماں سوا کو مٹاتی چلی گئی، اور لے کر جنوں کے دشت میں اپرات بھر چراغ، میں اس کو ڈھونڈتا ہوں جو موجود ہی نہیں۔ لے کر جنوں کے دشت میں اب رات بھر چراغ، میں اس کو ڈھونڈتا ہوں جو موجود ہی نہیں۔